اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، درس فقہ کا جو سلسلہ آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے کے اندر روزے کے احکام سے متعلق گفتگو پیش کی جا رہی تھی۔ روزے کے احکام کے اندر جس چیپٹر کو گزشتہ چند سلسلوں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے وہ قضا روزے کے احکام۔ قضا روزے کے سلسلے میں آج تقریباً کچھ آخری 4 مسائل کو مزید پیش کرنا، اس کے بعد مسافر کے روزوں کے احکام کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس بات کو بیان کیا گیا قضا روزے کے سلسلے میں کہ ایک شخص اگر اپنے قضا روزوں کو جو کسی عذر کی وجہ سے اس نے چھوڑے ہیں یا جان بوجھ کے چھوڑے، جس ماہ رمضان میں روزے اس سے چھوٹے، آنے والے ماہ رمضان سے پہلے ان روزوں کی قضا اسے انجام دینی ہے، ورنہ روزہ اپنی جگہ پر قضا تو اس کی ذمہ داری رہے گی، لیکن ساتھ میں فدیہ تاخیری بھی ادا کرنا ہوگا، یعنی ایک متعام کسی مومن فقیر کو کہ جو کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، بے نمازی نہ ہو، ادا کرنا ہو۔ اور پھر اس سلسلے میں یہ بھی بیان کیا کہ فقیر سے مراد یہاں پر وہ شخص ہے کہ جو اپنی آمدنی میں اپنے اخراجات کو پورے نہ کر سکتا ہو، جو اس کے جائز اخراجات ہیں، واجب اخراجات کی بات نہیں ہو رہی، بھوک مرنے کی بات نہیں ہو رہی، ایک جائز اخراجات جو ایک سٹیٹس کے مطابق ایک شخص کا ہوا کرتا ہے۔ اب ہر شخص کا سٹیٹس جدا ہے، تو اس کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی ضرورت اس کی اپنی آمدنی کے مطابق جج کی جائے گی، تو وہ شرعی کرائٹیریا کے مطابق فقیر ہوگا اور وہ اس فدیے کا مستحق اور حقدار بنے گا۔ اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ اگر کفارہ ہو کسی پر جان بوجھ کے روزے کے نہ رکھنے کا یا روزہ توڑنے کا، تو وہ 60 مسکین یا فقیر کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، تو وہاں 60 الگ الگ افراد کو دینا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر ایک گھر میں 7 افراد ہیں، 8 افراد ہیں، تو ایک فرد کو جو اس گھر کا سربراہ ہے یا گھر کا ولی ہے، اسے وکیل بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے کہ وہ 8 افراد کی طرف سے کفارے کی رقم لے۔ رقم سے مراد اصل تو رقم دینا نہیں ہے، اصل ایک مد طعام یا ایک مد یعنی 750 گرام آٹا دینا ہے۔ تو اگر وہ پیسے بھی لے گا تو وکیل بنے گا، ذمہ دار بنے گا کہ وہ اس سے آٹا ہی خریدے گا۔ اب آٹا خریدنے کے بعد یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کھائے یا بیچے، ہماری ذمہ داری آٹا دینا ہے، آٹا کھلانا نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی واضح کر دی جائے کہ اگر کوئی فقیر آٹا لینے کے بعد اس آٹے کو فروخت کرنا چاہتا ہے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے اور کوئی اسے برا بھلا نہیں بول سکتا، کیونکہ یہاں بہت سارے افراد ہیں۔ اگر کسی شخص کو وہ کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ حساب و کتاب میں لگ جاتے ہیں۔ جہاں تک شریعت نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے وہاں تک آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے ہٹ کر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور بعض مواقع کے اوپر اس سے ہٹ کر تجسس کرنا بھی جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ سہم سعادات دیں، آغا سیستانی نے الاؤڈ کیا ہے، ہم مسائل چونکہ آغا سیستانی کا بیان کر رہے ہیں تو لہٰذا انہی کی جو ہے وہ بات بیان کر رہے ہیں۔ کچھ مراجعین اجازت نہیں دیتے کہ آپ پورا خمس جو ہے وہ مجتہد تک پہنچائیں گے، جیسے آغا خامنہئی، ان کے یہاں پر خمس کی رقم کے اندر سہم امام و سہم سادات دونوں مجتہد یا ان کے وکیل تک پہنچانا ہے، وہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس کو تقسیم کریں۔ آغا سیستانی اجازت دیتے کہ آپ سہم سادات کو الگ کر سکتے ہیں، جو کہ نصف بنتا ہے خمس کا۔ 100 روپے خمس نکالا ہے تو 50 روپے سہم سادات ہے، آپ سہم سادات کی شرائط کے مطابق سادات کو یہ رقم خود جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، مجتہد یا اس کے وکیل کے ذریعے دلوانا ضروری نہیں۔ اب اس کے بعد جب آپ نے رقم دے دی، شرائط موجود ہے، اب آپ نہ تجسس کریں اور نہ اس سے سوال جواب کریں، نہ اس کی جانچ کریں کہ وہ رقم اپنے بچوں کی فیس میں یوز کرتا ہے، اپنے کھانے میں یوز کرتا ہے، اپنے ہاسپٹل کے اخراجات میں یوز کرتا ہے، اپنی جائز تفریح میں یوز کرتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، یہ اس کی مرضی۔ آپ سے کہا کہ آپ کھانا کھلائیں، آپ نے کھانا کھلایا، اسے مثال کے طور پہ ایک مد بریانی دے دی، 750 گرام بریانی دے دی، آدھی کھائی آدھی لے کے جا رہا ہے، تو آپ کہیں نہیں آدھی ادھر دسترخوان پہ رکھو، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ آپ کا یہ کام ہے، نہ شریعت نے آپ کو اس بات کی اجازت دی۔ آٹا لیا اس نے، آپ نے کھانا کھلانے کی جگہ شریعت نے آپ کو اجازت دی کہ 750 گرام جو ہے وہ آٹا دے۔ اب یہ آٹے کا کیا کرتا ہے؟ پراٹھا بنائیں، روٹی بنائیں،
اپنے گھر میں کسی کو کھلا دیں، خود کھائے یا بیچ دے، آپ کی ذمہ داری نہیں. ہاں البتہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو رقم نہ دے، رقم دے تو ذمہ دار بنائے اور امانت دار جانتے ہو تو ہی دے کہ وہ آٹا ہی خریدے. آٹے کے علاوہ اب اگر آپ بھی چاہے کہ وہ مرغی خریدے، اگرچہ کہ 750 گرام آٹے کی قیمت میں مرغی نہیں آتی، لیکن جو ہے وہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال جو ہے وہ اگر 750 گرام آپ چاہتے بھی مرغی دے تو مرغی نہیں دے. آپ کو شریعت نے آٹا بولا ہے تو آپ نے آٹا ہی دینا. تو بہرحال ہماری بات ہو رہی تھی کہ 750 گرام فقیر کو آپ کو دینا ہے. لیکن اگر یہ فدیہ ہے، کفارے میں آپ سے کہا کہ ہر بندے کا انڈیویجول ہے. فدیے میں آپ سے یہ کہا کہ آپ جو ہے ایک شخص کو کئی روزوں کا فدیہ بھی دے سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ الگ الگ، مثلا آپ پہ 15 روزوں کا فدیہ ہے، 15 روزے اپنے اگلے ماہ رمضان سے پہلے قضا نہیں کیے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ آپ کو 750 گرام ہاتھ اوپر کرنے ہیں. کیوں؟ کون سے ہاتھ کی موومنٹ کٹ رہی ہے؟ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ میں ایسے نہیں کروں ایسا کروں؟ ہاں نیچے سے کٹ رہی ہے، موومنٹ دینی ہے تو ایلبو کو رکھ کے تھوڑا سا اوپر کر، یعنی مائک کی رینج میں. ہاں یہ کہاں تک رینج میں آ رہا ہے؟ یعنی کتاب رینج میں نہیں آ رہی، مائک سے، یعنی مائک کیا ہے تو جہاں اس سے اوپر ہونا چاہیے. بھلے مائک تک رکھ، مائک تک رکھیں گے تو بھی ایلبو کٹ جائے گی. یعنی آپ جو ہینڈ فنگر موومنٹ ہے نا وہ آ جائے گی. ابھی آپ کی فنگر موومنٹس کٹ رہی ہے، یعنی آدھی انگلی آئے گی. ابھی تم نے ریکارڈنگ سے پہلے بولنی چاہیے تھی. تبھی آپ کو اشارہ دیتا کہ اشارہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اونچا ہوں میں نیچا ہوں، ہاتھ کا مسئلہ ہے. بہرحال ابھی اس کو کہاں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ جو گفتگو ہے وہ بھی تم کاٹو گے ابھی نا. ہم کریں گے اس کو ابھی فدیے اور کفارے کے لیے. ٹھیک ہے، تو فدیے اور کفارے میں فرق بیان کیا جا رہا تھا کہ فدیہ جو ہے وہ ایک روزوں کے بدلے، جو آپ ایک فدیہ دیتے ہیں، 15 روزے کے بدلے 15 فدیے ہوں گے، تو 15 فدیے کے لیے 15 الگ افراد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک فرد کو ہی 15 فدیے دیے جا سکتے ہیں. لیکن کفارے کے اندر اگر 60 لوگوں کا کفارہ آپ پر لازم ہے تو 60 الگ الگ افراد ہی آپ کو ڈھونڈنے. تو یہ فرق ہے فدیے اور کفارے کے اندر. اب آ جائے آج کی گفتگو میں. آج جو پہلا مسئلہ بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے روزے کو باطل کرے، اگرچہ کہ یہ روزے کو باطل کرنے میں بیان کیا جا چکا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے روزے کو ایک مبتلات روزہ سے باطل کرے تو بھی اس پہ ایک ہی کفارہ ہے. اگر ملٹیپل مبتلات روزہ سے باطل کرے تب بھی ایک کفارہ ہے. بعض جگہ پر یہ کہا جا رہا تھا کہ بہتر ہے لیکن واجب کہیں نہیں. لہٰذا ایک شخص ایک مرتبہ کھانا کھائے، روزہ باطل ہو گیا. اب اگر دوسری دفعہ کھاتا ہے، تیسری دفعہ کوئی اور مبتلات روزہ انجام دیتا ہے، مثال کے طور پہ وہ گاڑا غبار حلق سے اتار لیتا ہے، تو اس پر ایک ہی کفارہ ہوگا. ایک اور مسئلہ جو اس مسئلے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو شریعت کی جانب سے بڑے بیٹے کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی قضا نماز اور قضا روزے کو انجام دے. اس صورت میں کہ جب باپ نے نماز یا روزہ جو قضا اس کے اوپر ہے جسے وہ انجام دینے پہ قادر بھی تھا، تو پھر ایسی صورت کے اندر ایک تو یہ کہ وہ قادر نہیں ہے، بیمار تھا اور بیماری چلی اور بیماری میں انتقال ہو گیا، تو وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں بنا، تو پھر وہ قضا روزے نہیں رکھنے بلکہ اسے ایک مد طعام دینا ہے، جو کل یعنی گزشتہ گفتگو کے اندر عرض بھی کیا گیا. ایک مختار شخص کے لیے بھی جو زندہ ہے وہ بھی اگر ایک رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک بیمار رہا تو اس کی ذمہ داری اپنی زندگی میں بھی ایک مد طعام دینا ہے. تو اس کے ورثاء کی ذمہ داری بھی، خاص طور پہ بڑے بیٹے کی ذمہ داری بھی یہی ہے. لیکن اگر قادر تھا، روزہ رکھ سکتا تھا اور روزہ نہیں رکھا. اب اس لیے نہیں رکھا کہ وہ اصلا رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، ڈیلے کیا یہ سوچتے ہوئے کہ زندگی ملے گی تو روزہ رکھوں گا، اور انتقال ہو گیا. کوئی ہٹ درمی نہیں ہے، کوئی بغاوت نہیں ہے، تو ایسے فرد کی نماز بھی پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے.
یہاں آگئی سیستانی ایک سہولت دیتے، نماز میں کوئی سہولت نہیں، نماز میں نماز پڑھنی ہے یا اجرت دے کے پڑھوانی ہے۔ روزے میں بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیں اپنے باپ والد کا، اور اگر کسی سے پیسے دے کے رکھوانا چاہتے ہیں جس کو اجارے کے روزے بولتے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور سہولت آگئی سیستانی نے دی، اور یہ اسپیسیفک ان کی جانب سے سہولت ہے اور کسی کی جانب سے نہیں، وہ یہ کہ قضا روزے رکھنے کے بجائے مرحوم والد کے یا والدہ کی جانب سے، کیونکہ والدہ کی جانب سے روزے رکھنا یا نماز پڑھنا واجب نہیں ہے مگر بہتر تو ہے، تو اگر وہ اپنی والدہ کے روزے اور والد کے روزے رکھنے کی بجائے ایک مد طعام ہر روزے کے بدلے دے تو بھی اس کی یہ ذمہ داری چاہے واجب ہو چاہے بہتر ادا ہو جائے۔ آئیے دیکھیں مسئلہ نمبر 1682 1682۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے رمضان کا روزہ نہ رکھے اور دن میں کئی دفعہ مبتلات روزہ جیسے جماع یا استمنا کرے، یا مثال کے طور پہ کئی دفعہ کھانا کھائے، تو جو روزے کو باطل کرتا ہے ایسا کام متعدد دفعہ کرنے کے باوجود بھی اس پہ کوئی کفارہ متعدد نہیں ہے، ملٹیپلائی نہیں ہوگا۔ 1683 1683۔ باپ کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے پر احتیاط لازم کی بنا پہ ضروری ہے کہ باپ کے روزوں کی قضا اسی طرح بجا لائے جیسے نماز کے جو قضا نماز ہے اس کے سلسلے کے اندر مسئلہ نمبر 1371 1371 نماز کے اندر بیان کیا گیا۔ وہ تفصیلات وہی تھی جو میں نے آپ کو اس مسئلے سے پہلے پیش کی کہ جان بوجھ کر وہ اس نماز یا روزے کو نہ رکھے کہ امر خداوندی کی مخالفت ہے، ہٹ درمی کہ میں نہیں رکھوں گا، تو ایسا شخص جو باغی ہے پھر اس کی قضا باپ کی بھی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر وہ روزے کی قضا بھی رکھ سکتا ہے، کسی سے رکھوا بھی سکتا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہر دن کے بدلے 750 گرام 750 گرام ایک مطعم جو ہے کسی فقیر کو دے دے، آٹا دے دے یا کھانا دے دے، چاہے وارثوں کے راضی ہونے کی صورت میں، کیونکہ یہ مالی عبادت نہیں ہے۔ مالی عبادت کیا ہے؟ خمس دینا، قرضہ ادا کرنا، حج ادا کرنا۔ روزہ واجب مالی عبادت نہیں ہے اگر قضا کرنی، لیکن یہ سہولت ملی ہے تو اسے اپنی جیب سے رقم نکال کے دینا ہے۔ مثلا اگر وہ روزے رکھواتا کسی سے تو اجارے کے روزے کے پیسے جو ہے وہ مرحوم کے مال میں سے، وراثت میں سے نہیں نکال سکتا۔ ہاں اگر سارے وارث راضی ہو تو ایسی صورت میں نکال سکتا ہے، اگر ان وارثوں میں نابالغ ہو تو ان کے مال سے بھی نہیں نکال سکتا۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر وارث راضی ہو تو میت کے مال سے بھی فدیہ دے سکتا ہے۔ آخری مسئلہ آج کا 1684، اس پر ہماری گفتگو تمام ہو جائے گی کہ اگر کسی کے باپ نے رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی دوسرا واجب روزہ نہیں رکھا، مثلا کون سا دوسرا واجب روزہ ہو سکتا ہے؟ مثلا رمضان کے کفارے، منت کے، اسی طریقے سے حج کے موقع پر بھی اگر کوئی قربانی نہ کر سکے تو روزے آ جاتے، ایسے کوئی واجب روزے بنتے ہو، مثلا منتی روزے نہ رکھے ہو، یا اگر باپ کسی کے روزے کے لیے اجیر بناتا، پیسے لیے تھے اور نہ رکھ سکا، تو ایسی صورت میں ان روزوں کی قضا بڑے بیٹے پہ واجب نہیں، صرف رمضان کی قضا روزے بڑے بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔